اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چل بے چل نکیا بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر. اچھا جی، حنفیہ نے تقسیم کیا ہے قدرت کو جو تکلیف میں شرط ہے، قدرت ممکنہ تے قدرت میسرہ. قدرت ممکنہ چل رہی ہے کہ اگر تو وقت موجود ہے تو پھر خود واجب کو ادا کرنا ہے، تو اگر اس میں کوتاہی نہیں ہے، قضا ہو گئی ہے تو گنہگار نہیں ہے، کوتاہی ہے تو گنہگار بھی ہو گیا ہے. بات سمجھیے. اور اگر وہاں فعل غالباً واقعہ نہیں ہو سکتا، اتنا وقت تھوڑا ہے، تو پھر وہ شے ذمے آ گئی ہے لیکن ادائیگی کے لیے نہیں، تاکہ اس پر کیا ہو سکے، جیسا کہ اخیر جز میں کیا اہلیت کس سے، وقت سے. خلاف ہے واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کے، وہ اعتبار کرتے ہیں بھی اتنا وقت باقی ہو جو اس وقت کی ادائیگی کا احتمال رکھے. سمجھے ہی؟ اچھا جی، یہ جو ابن حمام کی ہے نا تحریر، اس میں آپ نے یہ بیان فرمایا، یہ دلیل ہے حنفیہ کے مذہب کی، اس میں رد ہے امام ظفر کا. نظر آ رہا ہے بین سور بچے کو نہیں آ رہے؟ تحریر میں یہ ہے کہ اس لیے کہ آخری جز میں واجب ذمے آ گیا تو پھر نہیں ادا کیا تو قضا کرنا ہے. امام ظفر فرماندے 1 منٹ رہ گیا، ادا کی میں کرے گا. تو ابن حمام نے تحریر میں اصول فقہ کی جو کتاب ان کی، اس میں آپ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ جو آخری جز ہے نا، اس کا آخری ہونا یقینی نہیں ہے. اس کا یہ لمبی ہو سکتی ہے، یہ چونکہ لمبی پیچھے پڑھیے جو 2 مثالیں دیا، چونکہ لمبی ہو سکتی ہے اس لیے ذمے آ گئی ہے، تو جب اس نے نہیں پڑھی ہے تو قضا کرنے. جلدی کر کے آکھا کوگو. ابن الحمام نے تحریر میں فرمایا ہے کہ یہ جو آخری جز ہے اس کے آخری ہونے کا یہ یقین نہیں ہے، کیونکہ یہ آخری جز لمبی ہو سکتی ہے. آخری جز ادھر بیک جلدی کر. اور ویکھنا نا حاشیت لکھے ہیں نا جی، جیسا کہ حکایت کی کہ جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے، جناب یوشع علیہ السلام کے لیے، کہ وہ جو ہے نا بھی انہاں واسطے سورج رک گیا سی تو وہ پورا کام کیتا تو پھر سورج ڈبیا بھی مثال ایک جگہ روک دیتا. بھی اللہ قادر ہے نا، جی میں وقت اگا ٹر رہا کوگو، اللہ اس وقت نو اوتھے روک دے وے تو وہی وقت کھلوتا رہے جی، کہ کوئی نہیں وہ 2 مثال وچ 1 منٹ رہ گیا، ایتھے سورج رک جائے یا ایک منٹ والا جڑا ٹائم ہے پاویں گھنٹہ لمبا ہو جائے جی، سورج رک گیا جی، اگر ٹرنا ہے تو تا منٹ ختم ہونا ہے جی. ادھر دیکھ تحریر الاصول میں ابن الحمام کی جو ہے رضی اللہ عنہ رد کرتے ہوئے کس پر، کہ محض واجب ہے قضا ان مکلفین پر. وہ جڑی حیض تو ہن پاک ہوئی ہے، وہ بچہ ہن بالغ ہویا ہے، کافر ہن مسلمان ہویا ہے، ان مکلفین پر جز اخیر من الوقت میں قضا واجب ہے، اس لیے کہ نہیں یقین اس جز کے اخیر ہونے بخواہ مخواہ آخری منٹ ہی ہے. کیوں سنیں کہ نہیں ممکن اس میں یہ نہیں، اس کا یقین نہیں ہے. کیوں؟ بوجہ ممکن ہونے لمبے ہونے کے، بوجہ یعنی امتداد وقت کس طرح بے ابتاء حرکت شمس، اور جڑی سورج دی رفتار 600 میل فی گھنٹے والی، اینو 20 جڑا نا فی گھنٹہ 20 میل دی رفتار تے لے ہو تو وقت لمبا نہیں ہو جانا، حد ہوگی.
بھائی سورج جڑی رفتار نال چل رہا ہے ان دی رفتار اللہ مٹھی کر دے تو وقت کی ہو جانا ہے؟ اور جتوں سورج ٹریا شام تک لینا جڑے گھنٹے نے جڑی سورج دی رفتار بس سورج رہنا تو دن رہنا کہ نہیں وہ کی جب بڑے بالکل ہی کوکبو بس سورج اگر چڑھیا رہے تو کی رہنا ہے کہ رات آ جانی ہے تو یہ جڑی سپیڈ ہے سورج دی یہ کدے اللہ ادھ تے لے جائے یہ جڑا دن ہے نا 8 گھنٹے دا یہ کنا ہو جائے گا یہ 16 یہ چوتھے حصے تے لے جائے تو اس تو بھی دگنا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا رفتار مٹھی ہوگی دن چڑھیا ہے لہذا سورج دن چڑھیا ہے تو وہ ٹائم موجود ہے جی اے گل جی بے سورج کی حرکت جو ہے وہ آہستہ ہو جائے جی لیکن رات تک کیوں آ رہا ہے جن شرح کیتی کہتے ہیں حاضہ عجیب من ہو بھئی یہ ابن حمام رحمہ اللہ نے عجیب گل کیتی ہے جی بھئی اے وے کہ نئی لمبا ہوا وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خندق والے دن کس دن نمازاں رہ گیا کہ کوئی نہ راتی قضا کیتی ہیں تو پیس کیسے لمبا ہو جائے گا کافر کے لیے جو یا بچہ جو یا مجنون جس نے یا عورت جو ہے سے انہاں واسطے بھی وقت کی ہو جائے گا بھی عجیب جی گل ہے بھی جی باقی امکان تو ہے نا کیے امکان تو ہے نا امکان موجود ہے جی اے گل جی اور تحریر میں ہے اس لیے کہ نئی یقین اخیر کے ساتھ باوجہ ممکن ہو جانے نہ وجہ ممکن ہونے امتداد کے ایو کڑی لمبی ہو جائے اس لیے کہ نہیں یقین اخیر کے ساتھ باوجہ ممکن ہونے امتداد بھئی یہ رفتار بیٹھی ہو جائے اگے جی بس علامہ محب اللہ بہاری ان تسی کدی غور نہیں فرمایا علامہ محب اللہ بہاری رحمت اللہ علیہ ہر گل نقل کر کے اتنے اپنا اعتراض ٹھوک دینے جی کہ مجھے یہ اعتراض ہے جی انج کوئی اور اعتراض کرے کہن کہ بڑا حجتی بندہ ہے یار کمال ہے جی کوئی کسی گل نو ٹرونے نہیں دینا جی لیکن ویکھ لو ہن اس گل اتنے سوال ہے پہلے سمجھو کہ تضییق الوقت مسئلہ ہے کہ کوئی نہیں جی میں توسیع الوقت مسئلہ ہے لفظ کو سمجھ آ رہا ہے بے وقت موسعت وقت مضیق تینوں مسئلہ میں چلے کوک ہو جائے ہو بھئی توسیع الوقت ایک مسئلہ ہے نا ایویں تے محب اللہ بہاری فرماندے نے بے بابا ابن امام رحمہ اللہ اگر یہ گل بھی لمبا ہو سکتا ہے پھر تو تضییق کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا پھر تا جتنے بھی وقت تانگا سے کم وجہ لمبا ہو سکتا ہے کی ہو سکتا ہے تے حالانکہ تضییق کا مسئلہ فقہاء نے مننے ہے کہ وقت مضیق ہو جائے تو کیا حکم ہے جی کہ کوئی نہیں ہے تے تواڈے خیال دے مطابق تو وقت مضیق ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہر جگہ کی ہو جائے گا اوے میں کہتا ہوں پھر رد بے انہ لا امکان لامتداد میں کہتا ہوں کہ لازم آتی یہ بات کہ نہ یقین کیا جائے تضییق کا کسی شے میں حالانکہ یقین کیا گیا کس کا بے تضییق بیان دینے وقت مضیق ہو گیا جی تو یہ مضیق والا پھر لفظ ہی ختم ہو جائے گا فقہ وچوں صرف کی رہے گا مبصر رہ گیا جی سمجھے ہی اے شاباش سے او بے خود رو اگر پھر وائزن ترائے رد کرنے نے رد کیا مصنف رحمہ اللہ نے صاحب تحریر کی کلام پر اور کہا ہے جی ان ابن امام بہت پہلے نے بعد دے بندے نے رد پہ کر دینے جی سنے ہی اے شاباش سے جی اقول میں کہتا ہوں کہ امتداد جناب یوشع علیہ السلام کے لیے نہیں تھی کس کے لیے بلکہ تھی لأجل الفتح علل ایک بات دوسری بات کہ وہ تھا معجزہ ایک نبی کا بنی اسرائیل کے تو وہ تو نبی کا معجزہ تھا اب اس بارے بچے شچے تو قیاس نہ کرو جی اگر کافر مسلمان ہوئے تو قیاس نہ کرو پس نہ قیاس کیا جائے گا اس نبی پر غیر کو اور سونے انہوں نہیں قیاس کر رہے
آ جڑے مسئلے نے بھی ہن وقت تنگ ہے تو وقت لمبا ہو سکتا ہے، چونکہ یوشع علیہ السلام کے پاس تو ہویا سی بھئی وہ نبی نے معجزہ ہے، ہر کسی واسطے معجزہ تو نہیں ظاہر ہونا۔ لہٰذا ایک اور بھی اے دو گلاں پہلوں کیتیاں نے، اے تیسری ہن جڑی وچ بھی لازم آئے گا اس سے جو تحریر میں ہے یہ کہ لا یقطع ولا، ہن سمجھ آیا جی، یعنی جزم نہ کیا جائے کس کا، یعنی کسی وقت کی بھی تضییق کا پھر جزم ہی نہیں ہوئے گا جی، کیوں؟ بوجہ احتمال ہر وقت پھر لمبا ہو سکتا ہے، سورج کی رفتار مٹھی ہوگی جی۔ اللہ کے محاذ جزم کیا گیا کس کا، بسبب قرب شمس کے کس سے، طلوع انو، یہ دو باری وقت کی تضییق ہوندی ہے، سورج چڑھن والا صبح تک کتنا وقت رہ گیا، سورج ڈوبن والا اثر تک کتنا وقت رہ گیا، دو باری روزانہ تضییق ہوندی ہے، اور فقہاء اس نوں مندے نے، تو تواڈے کول تو پھر تضییق ہے ہی کوئی نہیں جی۔ میں کہتا ہوں لازم آئے گا یہ کہ نہ جزم کیا جائے تضییق کا، حالانکہ تحقیق جزم کیا گیا ہے جی۔ لازم آئے گا یہ کہ نہ جزم کیا جائے تضییق کا، حالانکہ تحقیق جزم کیا گیا ہے۔ ایک رد وَأَيْضًا الْإِمْتِدَادُ إِمَّا بِإِزْدِيَادِ الْأَجْزَاءِ فَيَتَّسِعُ وَلَا نَزَاعَ أَوْ بِالْمَدِّ وَالْبَسْطِ فَيَلْزَمُ بُطْلَانُ الْقَوْلِ بِالْجُزْءِ۔ بس دوسرا رد ذرا دھیان کرنا چاہیے یار، بھی ہم پوچھتے ہیں کہ بابا یہ جو امتداد ہوگی، یہ جو امتداد ہوگی، بسم اللہ الرحمن، یہ امتداد دو صورتیں ہیں، یا تو بازدیاد الاجزاء، اے جڑا منٹ ہے نا ان دے نال اللہ دے پاسوں ہور منٹ مل گئے، لہذا وقت وسیع ہو گیا، تو اس میں تو جھگڑا ہی نہیں ہے، جھگڑا تو ہے تضییق میں، کس میں؟ بھائی وقت رہ گیا ایک منٹ، تو ہن نماز ذمے آ سکتی ہے کہ نہیں؟ امام ظفر کہتے ہیں نہیں، باقی فرماندے نے آ سکتی ہے۔ اسی پوچھتے ہیں بھی جڑی امتداد ہونی ہے یہ اس وقت کے ساتھ مزید اجزاء جڑنے ہیں اس طرح کے، تو وقت لمبا ہوگا، تو اس میں تو جھگڑا ہی نہیں ہے۔ جھگڑا کس میں ہے؟ بین اسطور لکھے نا بل فی التضییق ولا نزاع تھلے لکھیا نہیں، ہاں کوئی نہیں لکھیا، چلو میرے کو من لو، بل فی التضییق، جھگڑا وسعت میں نہیں ہے، جھگڑا کس میں ہے؟ بھی ایکو منٹ روے، ایکو ہی منٹ روے، ہون بھی اندے ذمہ نماز آنی ہے کہ نہیں؟ ایک یا یہ جو ایک منٹ رہ گیا ہے یہ ازدیاء یہ ہوگا بھئی امتداد ہوگا کس کے ساتھ؟ مد اور بست کے ساتھ، ایکو منٹ نو چھک کے لمحہ کرنا ہے، ایک فٹ تو دیکھ نال دوجا فٹ تریجا، اے نے اجزاء ملے، ایک اسے ایک گٹھ نو ربڑ نو چھک کے اتھے لے جاندے جی، اندے نال جزاں جوڑنیاں نے یا انو چھک کے لمبا کرنا ہے، یہ جزاں جوڑنیاں نے تو وقت بڑا ہو گیا، اس میں تو جھگڑا ہی نہیں، جے انو چھک کے لمبا کرنا ہے، کی کرنا ہے؟ تو اب لازم آئے گا قول بالجز کا بطلان، قول کی پڑھتے ہیں ساری گل تو دیکھو، اے جڑے نا ساڈے جڑے بابے نے علم کلام والے انہوں نے جز لا یتجزا ثابت، جڑے نا جز لا یتجزا بھی جز ہووے تگا ٹکڑے نہ ہووے، یہ ثابت کیتی ہے، تو پھر ثابت کیتا ہے کہ ہر جسم چھوٹے چھوٹے اجزاء کو مرکب ہے، چھوٹے چھوٹے وچ کوئی حجولا شولا کو نہیں ہے گا جی، تو لہذا یہ حادث ہے، تو انہاں آکھیا کہ نہیں اندے وچ ایک مادہ ہے جڑا شروع تو آ رہا ہے فلسفیاں دا، ایتھے آ کے ٹکر لگدی ہے، اسی جز لا یتجزا نو ثابت کردے ہیں، او جز لا یتجزا نو باطل کردے ہیں، کون؟ فلسفی،
تے اسلامی ثابت کر دینے کی کرتے ہیں بھی جز لا یتجزا ہے جس نال پھر وہ ثابت کرتے ہیں بھی جسم جڑا ہے نا چھوٹے چھوٹے اجزاء کو مرکب ہے لہذا یہ حادث ہے کی ہے وہ ثابت کرتے ہیں جز لا یتجزا کوئی نہیں لہذا مادہ ہے جی ایک تماش بھی نہیں ادھر ویکھ واپس آؤ بے علامہ فرماتے ہیں اگر یہ کہو کہ یہ جو آخری جز ہے ایک چھک کے لمبی ہو جائے دی تو پھر جڑا جز لا یتجزا والا قول ہے ساڈا تو باطل ہو جائے گا کی ہو جائے گا ظاہر بابا منطقی میں کدی گل وچ چھک کے منطق دے محلے چ واڑ دیندے نے جی تاں تے شروع جا کے مبادی منطقیہ بھی نال ٹورنے نے جی کیا کوگو وقت کا جو امتداد ہوگا جڑا بی ابن امام فرماندے نے کہ بھی یقین نہیں ہے بھی ختم ہو جائے گا لمبا بھی ہو سکتا یہ لمبا کنج کرنا جی یہ سانو سمجھاؤ یا یہ کہ اجزاء زیادہ ہو جائیں گے ایک منٹ نال دوجا منٹ تریجا چوتھا پنجواں منٹ ملتے جان گے اب وقت بڑا ہو جائے گا تو اس میں تو جھگڑا نہیں ہے کیونکہ جھگڑا ہے وقت کی تضییق میں یا اسی ایک جز کو لمبا کرنا ہے اگر اس کو لمبا کرنا ہے تو اب یہ جو علم کلام والوں کا قول ہے کہ جز لا یتجزا ہے یہ باطل ہو جائے گا اے ثابت ہے جی اے گل سمجھے ہی اگلا بھی پڑھنا پھر منع کر دیں پھر چلا پڑھ دیں کٹھی چل خیر ٹھہر ادھر دیکھو جنی چس آئی تھے جی او ویخوا ہے زانو بیڑا پہ کہ کون نہیں سمجھ آئی بھی فرمایا ہے رد میں کس پر امتداد کے احتمال کی کہ یہ امتداد نہیں خالی امتداد کس سے یا لمبا ہوگا وقت اجزاء کے تو پس وسیع ہو جائے گا وقت اس وقت اور اس میں تو جھگڑا ہی نہیں ہے یا لمبا ہوگا وقت مد اور یعنی اسی جز اخیر کو لمبا کرنے کے ساتھ اور اس کو پھیلانے کے ساتھ یہ ربڑ چک کے لمبا کرنا ہے تو پھر لازم آ جائے گی اس سے جز کی کیوں یہ لمبی ہو گئی تو تقسیم ہو سکتی ہے کہ نہیں وہ جز جو پہلے کیا تھی جس کی تجزی نہیں ہو سکتی تھی اب اس کی کیا ہو جائے گی تجزی ہو جائے گی نا کوگو ایک شے چھوٹی ہے ٹکڑے نہیں ہو سکتی اس نو چھک کے لمبا کرو ہو سکتی ہے کہ نہیں کمال ہے یار کہ لازم آئے گی اس سے تقسیم کس کی جز اخیر کی وہ جز اخیر جو کہ لا یتجزا ہے اب لازم آ جائے گا اس سے بطلان متکلمین کا قول کہ جز وہ جز جو متجزی نہیں ہوتی یہ کیا ہے موجود ہے بلا ینقسم آگے تقسیم نہیں ہوتی یہ جز موجود ہے جس نے فلسفیاں نے رد کرنا ہے کہ جہان حادث سے قدیم نہیں ہے جی ایک لترا والا بھی طریقہ ہوتا ہے ایک دلیل والا طریقہ ہے جی سمجھے ہی مانا کار ہوں ہاں جی چلو جی میں کہتا ہوں لازم آئے گا امتداد یا اجزاء کی زیادتی کے ساتھ ہوگا تو پس وقت وسیع ہو جائے گا اور نہیں جھگڑا ہے اس میں کیونکہ جزاں اور مل گئی ان تو رولا ہی نہیں بلکہ ہمارا جھگڑا تھا تضییق میں وقت ہوئے تنگ تے ان دے وچ ذمے کی میں آ گئی اور یا کھینچنے کے ساتھ اور پھیلانے کے ساتھ کنوں اس سے جز نو باجیا جیڑی آخری جز ہے نا اس نو چھک کے تے نال جز نہیں ملانی اس نو لمبا جس لئے لمبا کران گے پہلے وہ جز سی جیڑی تقسیم نہیں سی ہو سکتی جس لئے لمبا کیتا ہے تو پس لازم آ گیا قول بالجز کا بطلان لأن الامتداد یوجب الانقسام ہاں جی اور بھی امتداد یا ہوگا اجزاء کی زیادتی کے ساتھ پس وقت متسع ہو جائے گا اور نہیں نزاع اس میں کیونکہ نزاع تھا وہ تو تضییق کے وقت میں ہے یا ہوگا امتداد کھینچنے اور پھیلانے کے ساتھ اسی جز کو نمی نال نہیں ملنی
ہوں جلے یہ لمبی ہوگی تو ان تقسیم ہو جائے گی. بس لازم آئے گا قول بالجز کا بطلان. آگے سمجھو ایزن المناط الاخیر الواقع للاخیر واقعی جو واقعی للاخیر العلمی. بس تیسرا رد یہ ہے کہ سونیوں وہ ابن امام رحمہ اللہ کو جواب دے رہے ہیں مدار جز اخیر جو واقعی ہے بے واقعتاً دو مثلاں وچوں آخری منٹ رہ گیا ایندے وچ مراد ہے نہ کہ اخیر علمی نہ کہ بھئی جو ہے نا بھئی یہ اخیر ہے لمبی ہو سکتی اے نہیں یہ اخیر علمی ہے کہ اس میں امتداد ہو سکتا ہے. گل چل رہی کہ واقعتاً ایک منٹ ہے جیڑا لمبا نہیں کوئی ہے. ہوں ذمے آنی ہے کہ نہیں اندے وچ جھگڑا ہے. کیا کہ جی تسی انہوں لمبا کر دے پے چھک کے جی. تیسرا جواب یہ ہے رد یہ ہے کہ مدار جز اخیر کا جو مدار ہے وہ اخیر ہے جو مدار جو ہے نا مدار وہ جز اخیر واقعی کا ہے فرضی کا نہیں ہے نہ کہ اخیر علمی کا. سمجھیے گل. او بے خودرون تیسرا بھی کہا ہے رد میں ابن حمام پر کہ مدار اور وہ شے کے تعلق پکڑتی اس کے ساتھ او جڑا مسلمان ہویا ہے وہ مدار کون ہے وہ جز اخیر جو واقعی نفس الامری من الوقت. ایک منٹ رہ گیا بے جڑا حقیقی اے مدار ہے نہ کہ جز اخیر فرضی وہ کہ ہم کہ قول کر رہے ہیں کہ وہ جز اخیر ہے. اچھا ہوں سنو قانون بے عادتاً اور نہیں لمبا ہوتا وہ جو وہ جز اخیر ہے واقعتاً نہیں اس کے بعد کوئی دوسری جز اے عادتاً تے لمبا نہیں تے شریعت قوانین تے عادت نال چلتے ہیں کہ اتنے بھی اقلیات بھی ٹھوکنے نے جی تو عادتاً تے لمبا نہیں ہو سکتا عادتاً لمبا نہیں ہو سکتا اے گل جی. اور بھی مدار لتکلیف ہوول جز الاخیر نظر آیا کونی بین سور کمال کدے گئے. اور بھی مدار جز اخیر واقعی نفس الامری ہے کیڑی آخری منٹ مثلا نہ کہ اخیر علمی فرضی اے نہیں ہے گا جی. جی ہاں جی مدار جز اخیر واقعی ہے نہ کہ جز اخیر علمی ہے جی. ہوں مسئلہ دے وچ پھس گیا کہ بھی مولانا محب اللہ بہاری تسی ہوں دسو بھی آخری جز وچ فقہان تے فرمایا بھی نماز ذمہ آ گئی ہے یہ کیویں ذمہ آئی ہے یہ بھی تساں دے رد کر دیتا ابن حمام دا کہ بھی امام باب ظفر دی گل ٹھیک ہے امام ظفر رحمہ اللہ دی گل کہ بھی کم از کم انہاں وقت تو بندہ نماز پڑھ سکے تے جڑا باقی فقہاء نے تنہاں نے فرمایا باخر میں انہاں دا کی حال ہے وہ آندے نے پتر ادھر آؤ میدان ہے تانوں سمجھانے ہیں تھان کرے جو اوکھی جے گل بس اولا یہ ہے کہ یوں تقریر کی جائے فی توجیہ مذہب الحنفیہ اولا یہ ہے کہ یوں کہا جائے کندے وچ فی کہ نہیں یقین جز اخیر کے گزرنے کے ساتھ کہ اے ہنے گزر جائے دی اے انہاں فرمایا سی امتداد آندھے نے بچے امتداد کٹ دیو بچوں اے کٹ دیو کہ نہیں یقین اس اخیر کے لے امکان البقائے ایو جڑی جز اخیر ہے نا اے کھلوتی رہے کی ہوئے یہ کھلوتی رہے تے انج کر کے انہاں دے ذمہ نماز آوے گی کی آوے گی والحقو چاس والی گل اگوں آ رہی ہے جی کیا کہ جی اولا علامہ محب اللہ بہاری فرماتے ہیں کہ اولا یہ ہے کہ دلیل میں یہ کہا جائے کہ نہیں یقین اخیر جز بین کے ذمہ نماز کیوں آئی کہ اخیری جز دے مکنے دا یقین نہیں ہے کہ میں لے مکان بے تھی کھلوتی رہے جی اگر سورج ٹورے ہی نہ اگے وبطلان انطباق الکبیر علی مثل هذا الصغیر ربما یمنع وہذا کلہ جدل
ہن سوال ہے او کوگو نماز ہے میرے جے مسکین بندے دی 8 منٹاں دی تے منٹ رہ گئے ایک کبیر صغیر اتے منطبق کیویں ہوئے گا اے منطبق کیویں ہوئے گا بے 8 منٹاں دا کم ان دا جواب دے رہے نے کہ کبیر کا انطباق اس صغیر کی مثل پر یہ باطل ہے یہ تسی 1 منٹ کی میں 4 رکعتاں پڑھاؤ جے آندے نے یہ جو بطلان ہے نا یہ روبا ما یمنع روبا ما ہم اس بطلان کو منع کریں گے ہم مستندن بأن مراتب السرعت غیر واقفۃ عند حد سنے ہی بھئی یہ جڑا منٹ ہے نا ان دی رفتار مٹھی ہو جائے تو او وڈے دا انطباق چھوٹے دے ہو جائے گا جی علامہ فرماندے نے پتر سچی گال یہ جے سارا جدل ہے اے جے لڑائی جیڑی ہن کیتی ہے بے امتداد کنجدا ہے جی حق گل اگلی آ رہی ہو زبردست سمجھ آوے کہ تانوں جی ایتھی آ رہی پہلے فقہ دی کتاباں نہیں جی آئی جو گل جی کیا جی سوال ہے کہ یہ کبیر کا انطباق ہوگا صغیر پر کیسے تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہ اس کا جو بطلان ہے نا اس کو منع کیا گیا ہن ویکھی ادھروں پس اولا جمہور حنفیہ کی کلام کی توجیہ میں کہ یہ کہ وجوب قضا باوجہ وجوب ادا کے جز اخیر میں وقت سے اور عدم امکان ادا اس جز میں تے وجوب قضا بھی ہو گئی ہے اس کلام دے وچ اولا توجیہ یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ لا قطع ہے نہیں جزم اس جز اخیر من الوقت کے باوجہ ممکن ہونے کس کے یعنی بقا جز اخیر کی اور اس کا لمبا ہو جانا پھر وہ رولا پوے گا لمبی کیویں ہو گئی ہے جدا نال لگی ہے نہیں انہوں چھک کے لمبا کیتا ہے پھر وہ مسئلہ لوٹ آئے گا سنیں جی یہ گل کی مک جب کہ وارد کیا گیا اس پر قول بائیں طور کے فعل ممتد طویل کالصلاۃ زور دیا 4 رکعتاں کیسے منطبق ہوگا قلیل من الوقت پر اور وہ کون ہے جو ذخیر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہی ہے سوال حتیٰ کہ ادا کی جائے نماز اس جز میں یہ سوال ہے تو کہتے ہیں کہ فہذا حالانکہ انج نہیں ہو سوال باطل نہیں کہ انج ہو نہیں سکتا 5 منٹاں والا کم یہ 5 منٹ بھی پورے ہون تے پرلے پاسے ہوئے 1 منٹ تے 1 منٹ وچ 5 منٹ ہون یہ کیویں منطبق ہوئے گا جی سمجھے ہی اجاب عنہ بقولہ ہی جواب دیا گیا اس سے مصنف نے جواب دیا اپنے اس قول کے ساتھ کہ فعل کبیر طویل کا کبیر من طویل کا انطباق کا بطلان جیسا کہ اس وقت صغیر قلیل کی مثل پر یعنی اے جڑا انطباق کا بطلان ہے نا کہ انطباق ٹھیک نہیں اے انطباق دا بطلان منع کیا گیا یعنی منع کیا گیا دعوی بطلان کو یعنی یہ انطباق ہو سکتا ہے یعنی ایک کمیں ہو سکتا ہے سنیا جی مصنف نے اپنی اور لائن حاشیے مصنف نے فرمایا اپنی تعلیق میں اس مقام پر کیا کہ اور ان چیزوں سے جو تائید کرتی اس منع کا وہ ہے کہ جس کو ذکر کیا کنہوں نے حرکت سریہ اور بطیہ باوجود کہ بت ان نہیں ہے سکنات کے تخلل کے لیے نہیں ہے یعنی سکنات جمع سکون بھی 2 حرکتاں کٹھیاں چل رہی ہیں میں مثال دینا بعد 2 حرکتاں ایک تیز ہے تے ایک مٹھی ہے ایک تے سفر دوواں دا برابر ہے مٹھی جیڑی ہے نا وہ انج مٹھی نہیں کہ بچ اتنے ہوٹل تے چاہ پیندی ہے وہ بھی نال ٹردی پئی ہے لیکن ہوندا ہے عرض کرنا ہے 1 منٹ اچھا کہ زمانہ واحد منطبق ہو جائے دونوں پر
بھی ایکو ہی زمانہ وہ حرکت سریہ تے بھی تے حرکت بتیہ دونوں تے منطبق ہو سکتا ہے. یہ بس گل مک گئی. آندے نے یہ بیان بنسبت جز اخیر کے وقت سے کل کا کل کیا ہے؟ خصم کو اور اس کو نہ کہ کس کے لیے ما هو الحق کو ثابت کرنے کے لیے، تحقیقی نہیں ہے، چپ کرانے کے لیے. ہوں دیکھو واجے جی ہو کاری جی کہتے گئے ملک کاری عبداللہ صاحب اتھی ہو خوب ویکھیا کدی وقتا کہ کوئی نہیں دیکھے اے جڑی وہ لکڑ لمبی خوہ دی ہے یہ فلسفیہ مثال دیتی ہے اس دی اوتھے دان جتے نے اب ویلنا ویکھے مولوی عثمان کے کوئی نہیں جیڑی لکڑ ٹھکی ہے انہاں تریاں جاں دے اتے تے او پرا اوتھے اگے دو داند جتے نے کہ کوئی نہیں. اے جس لئے لکڑ نے پھیرا مڑ کے ہونا ہے جیڑی لکڑ دا آخری کونا ہے اون دا پھیرا جتھوں لکڑ شروع ہوئے این دا پھیرا دومیں کٹھی پھیرا آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں لیکن اون دے پہلے سرے دا سفر تے اے جڑا نیڑے والا سفر ہے برابر نہیں کھانے چ پئی کہ نہیں. یہ مثال دیندے نے کہ حرکت تیرے بھی کو کھانے جا رہی ہونی حرکت سریہ تے حرکت بتیہ تیز حرکت مٹھی حرکت دو میں چلن تے منطبق بھی ہون. ہن کو بندہ کہے جی کہ وہ جڑا پرانے دا ایڈا بڑا سفر ہے وہ تے اے جڑا چھوٹا جا یہ کیویں اکٹھے طے ہو سکتے ہیں تے تیرے سامنے ہوندے نہیں پے لکڑ پھردی نہیں پئی جی سمجھا جی. یہ جے کہ بے حرکت سریہ جو ہے حرکت بتیہ ان دونوں پر ایک ہی وقت منطبق ہے. یہ ہن جڑا پورا ایک پھیرا کاری جی ہونا ہے وقت ہی کوئی ہے اس ایک وقت جیڑی آ نیڑے لکڑ ہے ان دا سفر تھوڑا طے ہویا ہے تو وڈی دا لیکن وقت ہی کوئی ہے. وہ جلے پورا جندر دا پھیرا ہوندا ہے کہ کوئی نہیں تو وقت ایک ہی ہوندا ہے حالانکہ باہر سفر چوکھا ہے تو تھلے تھوڑا ہے. جی چلو اور یہ نہیں تو بندے جلے کوڑا رسی پھڑ کے تو انہوں چکر پھرا دے نہیں جینج کر کے انہوں لاندے نے پاواں تے جی تو بندہ اتنے کھلوتا اور رسی تے پھیری ہوندا تو کوڑا اون دا سفر چوکھا ہے جڑے نیڑے اور رسی پھردی پہ دا سفر لیکن وقت دونوں دا برابر نہیں. یہ تو نہیں کہ جڑا نیڑے والا ہے پہلے چکر لا کے بہندا ہے تو دوجا پھر چکر پورا ہوندا ہے کٹھا ہی پورا ہوندا ہے دونوں دا. تو ایک ہی وقت حرکت سریہ تے حرکت بتیہ پر منطبق ہو رہا ہے. چلو جی لیکن ادھر ہے کی ہے ہمارا چلو جی اور بھی کدھر گیا کوگو اور کتوں پس اولا یہ ہے یہ کہ کہا جائے اور تینوں کو سمجھ آئی کہ نہیں کو نہیں ویکھی کچھ ہے جی دی انہیں دن باہر بخا دیں رسی بن کے جی کیل ٹھوک کے نا تے تاگا بن تھوڑا جو کھلا کر کے تو لمبا کر کے وہ تو پکڑ کے جی پھیرا لانے ٹھیک ہے. جڑا نیڑیوں کیل دے تاگا پھیرے ہے وہ ان دا سفر کنا تھوڑا ہے کہ اتلے دا وقت کہ فرق ہے برابر کٹھا ایک باری پھیرا ہے. جی جی ہمیشہ میں جی چل میں نے کیا لٹو دیکھے کوئی نہیں ان دے ایڈا صبح ٹھوکیا ہوتا ہے انہوں جلے ڈور تے وال کے سٹتے نے چھک کے اتوں ایڈا موٹا ہے وہ پورا چکر کٹ رہے ہے تھلے کیلے وہ بھی چکر کٹ رہے ہے دونوں دا چکر برابر ہے کہ کوئی نہیں حالانکہ ان دا سفر تھوڑا ہے تو اتلے جڑا موٹا ہے ان دا سفر چوکھا ہے. جی ہزاراں شیاں جی جی ایڈے پمیریاں گھماندے ہو. چلو ٹھیک ہے منع کرو جی. پس اولا یہ کہ کہا جائے نہیں قطع اخیر کے ختم ہونے کے لیے باوجہ ممکن ہونے بقا کے پس ممکن ہے یہ کہ ہو اخیر باقی اور گنجائش رکھے کس کی اور کبیر کا انطباق اس صغیر کی مثل پر کا بطلان بسا اوقات منع کیا گیا. وہ ایسے قانون نال برکت بتیہ تسریہ اکو جیاں وقت بھی ایک وقت دو مت منطبق ہو رہے ہیں. جی جی اور چلو جی اور یہ کل جدل ہے جی اور جدل اس واسطے کہ مثال نماز نہیں فٹ ہو سکتی
کہ ایک منٹ وچ ایک بندہ چار رکعتاں دی نماز پڑھے 4 منٹ دی پڑھے تے منٹ ادھر 1 منٹ ہوتے تو کنے ہون یہ بھی نہیں ہو سکتا ہاں جی اولا یہ کہ کہا نہیں یقین جز اخیر کے گزرنے کا باوجہ ممکن ہونے بقا کے اور بطلان جو کبیر کے انطباق کا اس صغیر کی مثل پر بسا اوقات منع کیا بھئی ایک گل باطل ایسی آنے ٹھیک ہے ہو سکتی ہے جی اور یہ سارا جدل اگے چل والحق کو دھیان کرا جب نہیں کیوں بترتب القضاء اما على نفس الوجوب كما في النائم او على وجوب جزء من الاداء كما في النفل اذا افسد فتدبر ہن توجہ کرو جی اس کلام کی تقریر میں حق قول یہ ہے والحق کو قول قضاء کا ترتب کی قضاء کا ترتب یا ہے نفس وجوب پر کیا ہے جیسا کہ نائم میں یا ہے جز من الادا کے وجوب پر کس پر جیسا کہ نفلوں میں جب فاسد کر دے جب ایک راکھے نے مجھے مرض کی تھی جی حق یہ ہے حق یوں قول کیے الحق والقول کہ قضاء کا جو ترتب ہے نا جو بندے کے ذمہ قضاء آتی ہے یا آتی ہے نفس وجوب کی وجہ سے کہ نفس وجوب آ گیا لذا قضاء ذمہ آ گئی ہے جیسا کہ نائم میں ہے جیسا کہ واہ نما یقون بسبب تے وقت وجدہ اور وہ کون ہے جو ذخیرہ گوار ہے او اللہ یا قضاء کا ترتب ہے ادائیگی سے ایک جز واجب ہو گئی ادائیگی سے اب جز کی وجہ سے وہ ساری واجب ہو گئی جیسا کہ نفلوں میں جب کہ فتدبر ان کے خیال کری میں یار ایک گل نو سمجھا جائے ادھر دیکھو والحق القول التحقیقی فی مسئلۃ القضاء بعد ہونے بندے کے مکلف کس میں تے وقت تھوڑا ہے ادا تو ہو نہیں سکتا تے انہوں نماز ذمہ پا دیتی ہے ایک میں وہ قول ہے بے ترتب القضاء علی حد یہ ذرا غور کرا جی عملی فیصل جاگدا پہ ہیں یا یہ قضاء مترتب ہوتی ہے کس پر کیا کہ جی یا قضاء جیسا کہ کیونکہ ہو جاتی ہے نماز نائم پر واجب ہینن حالانکہ وہ نہیں طاقت رکھتا نوم کی حالت میں وہ ادائیگی کی طاقت نہیں ہے نفس وجوب اس پر ہے اس وجہ سے قضاء ذمہ ہے لہذا واجب ہے اس پر اسی طرح کذالک الادا اسی طرح ادا جز اخیر من الوقت میں جو نہیں ممکن غیر ممکن وقت کہ جز اخیر میں ادائیگی وقت سے جو ممکن نہیں ہے قلت پس واجب ہے اس پر جو ہو گیا مکلف کس میں اسی طرح ادائیگی جز اخیر میں کیا ہے واجب ہوگی اس پر کیا فیاجب علیہ القضاء ایک میں ہوگی یہ اور یا ہن سنی یا ترتب ہے وجوب قضاء کا جز من الادا کے کس پر کس پر یہ ذرا سمجھنا دے نمی گل جی جیسا کہ نفل میں وہ نفل کہ شروع ہوا اس میں تو دیکھ اللہ اکبر اور کیا حالت ہے ٹھیک ہے فٹوٹ کی کر دیتے یا لفظ بول دیتا ہنس پیا اللہ اکبر کہہ کے فوراً فاسد کر دیتے کی شے اے تو ویکھ جیسا کہ نفل میں کہ شروع ہوا ان میں پھر اس نے کیونکہ واجب ہے اس پر قضاء یہ واجب قضاء کیوں ہوئی ہے بعد اس کے کہ فاسد کیا اس نے ایک جز کو اپنے وہ جز جس کو وہ ایک قضاء ذمے کیوں آئی ہے
ایک جوز نفاست کیتی ہے، ایک جوز اجے جوزی ہوئی سی اللہ اکبر. اے ادا کیوں قضا ہے؟ واسطے بچانے اس چیز کے جو واجب ہوئی تھی اس پر، اس شے کی حفاظت سے. یعنی اے جڑی جوز معدہ ہے نا، اینو ادائیگی کو، اینو بطلان کو بچانے واسطے ساری ذمہ آ گئی. اس جوز معدہ نو ساری ذمہ آ گئی. اب گل توڑ پہنچنے والی ہو. بس اسی طرح ما نحن فی میں جب واجب ہے جز من الواجب بادراک الجز الاخیر من الوقت. ایک منٹ رہ گیا، اللہ اکبر ہو سکتا ہے کہ کوئی نہیں، اگو وقت مک گیا. اے جڑی جوز ہے جی میں نفلہ میں چاہے جوز اللہ اکبر تے نفل توڑ دیتے، اس جوز نو بچانے واسطے قضا ذمہ آئی. ایویں آخری منٹ وچ اللہ اکبر کر لیا، وقت ختم ہو گیا، اس جوز نو بچانے واسطے قضا ذمہ آئی. کھانے چ پئی جے کہ نہیں؟ بس اسی طرح ما نحن فی میں جب کہ واجب ہے جز من الواجب بسبب وقت سے، تو واجب ہو گئی کامل کی واسطے بچانے اس چیز کے جو اس پر اس جز سے. اندنے قول حق اصل یہ ہے. ویکھو نائم اتے بھی قضا ہے وے، حالانکہ اس وقت ادا نہیں کر سکتا. اے جنہیں بندے نفل شروع کر کے تروڑ دیتے نے، ایک جز نو بچانے واسطے 2 رکعتاں لازم آئی ہیں. اسی طرح جز اخیر وچ انہیں اللہ اکبر کہہ دیتی ہے، اس ایک جز نو جی بچانے واسطے پوری قضا لازم آ گئی. سمجھے ہی؟ اے شاباش جی. اگوئی فتدبر کی ان میں پڑھ لم اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ نئی دلیل جز من الواجب کے وجوب پر، اس لیے کہ شرع نے نئی حکم دیا ہمیں افعال ناقصات کے اجزاء کی تکمیل کا، اور نئی مکلف کیے گئے ہم اجزاء کے امتصال کا. فقط خیر بہرحال بابر نال جی گل کرنی کیتی نے جی منع کر گے. اور حق قول کرنا قضا کے ترتب کے ساتھ یا نفس وجوب پر جیسا کہ نائم میں، یا جز من الادا کے وجوب پر جیسا کہ، یعنی لا وجوب کلے ہی نہیں ہے، جیسا کہ نفل میں جب کہ فاسد کر دے. اسی طرح اس آخری جز میں اللہ اکبر کہہ لے، لہذا اس جز نو بچانے واسطے پوری قضا لازم آ گئی ہے جی. فتدبر شاباش جی. قضا کے ترتب کا یا نفس وجوب پر جیسا کہ نائم میں، یا جز من الادا کے وجوب پر جیسا کہ نفل میں جب فاسد کر دے. فتدبر واما ثانیۃ فإنہ ولہذا ساقط بالہلاک بالدین جی. اور قدرت میسرہ کی ثانیہ قدرت میسرہ، قدرت میسرہ جن کے اندر ہے، پس مقید ہے قدرت میسرہ کے ساتھ وجوب. فیتقید جنہ وچ قدرت میسرہ ہے نا، پس مقید ہوگا قدرت میسرہ کے ساتھ. جے قدرت میسرہ رہی تے وجوب بھی رہنا ہے، تے جو قدرت میسرہ ختم ہوگی تے اور سمجھ آ رہی ہوں بھائی. قدرت ممکنہ پیچھے تھی، یہ قدرت میسرہ ہے. جن میں قدرت میسرہ ہے شرن، وہ کام قدرت میسرہ کے ساتھ ہی مقید ہیں. قدرت میسرہ رہے گی تو وہ کام بھی ہمارے ذمہ، اگر قدرت میسرہ نہیں رہی تو وہ کام بھی. ہون ویخ جیسا کہ زکوٰۃ فَإِنَّ وُجُوبَهَا مَشْرُوطَةٌ بِالْقُدْرَةِ الْمُيَسَّرَةِ، کیونکہ زکوٰۃ شے قلیل ہے، یعنی وہ مال جو ادا کیا جاتا ہے زکوٰۃ میں وہ کیا ہے؟ قلیل من کثیر ہے، کہ کوئی نہیں وہ 40 وچوں 1 روپیہ شے قلیل ہے کثیر سے، اور ہے بھی اے تینے گلاں وچ نے جی. لہذا تینے گلاں ہوئیاں
ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਕਾਤ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿਸਾਬ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਈਦ اہل کون وجوب ہاں بالقدرت الميسرہ، اسی لیے ساکت ہو جاتا ہے زکوٰۃ کا وجوب کس کے ساتھ؟ اجے 5 منٹ پہلے شرح وغیرہ جی مسئلہ بڑے اتفاق بھی کٹھے ہو گئے نا جی۔ یہ دیکھو نا چند سالوں تو بہت سارے مسئلے کٹھے ہوتے رہتے، نال بھی فائدہ ہو جاتا ہے جی کہ مال ہلاک ہو گیا وجوب کے بعد تو کیا ہو گیا ایک، اور اسی طرح بندے کے پاس مال تو ہے لیکن اس نے قرضہ بھی دینا ہے، تو قرضہ اس کے حوائج اصلیہ میں سے ہے، لہذا اب یہ سارا مال حوائج اصلیہ میں چلا گیا، اب بھی وجوب ساقط ہو گیا، اب بھی۔ اور سمجھے ہی شب جلدی کر کیا کیا اور بہرحال قدرت میسرہ جن امور میں ہے ان میں وہ امور وہ امور جب قدرت میسرہ ہوگی، قدرت میسرہ جہاں جہاں ہیں پس مقید ہے قدرت میسرہ کے ساتھ وجوب، جنہ وچ قدرت میسرہ شریعت نے رکھی ہے نا وہ واجب سارے ذمہ تاں ہوئے گا جو قدرت میسرہ رہی تھے، جیسا کہ کیونکہ زکوٰۃ شے قلیل ہے کثیر سے ایک، اور مرتن ہے اور بعد الحول ہے، اسی لیے ہلاک وجوب کے سال گزرنے کے بعد مال ہلاک ہو گیا تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے، اور اگر اس نے قرضہ دینا ہے تب بھی زکوٰۃ ساقط ہو جائے۔ اے شاباش، او بے خود رو بام ثانیہ تو نظر آئی۔ قدرت میسرہ وہ ہے جو واجب کرتی ہے ادائیگی کی مکلف پر، قدرت میسرہ وہ ہوتی ہے جو مکلف پر ادائیگی کو آسان بناتی ہے، لہٰذا مقید ہوگا اسی قدرت کے ساتھ وجوب الادا کے ان میں عبادات مالیہ میں وجوب تب رہے گا جب قدرت میسرہ رہے گی، بہرحال قدرت ممکنہ پس مقید ہے اس کے ساتھ، جیسا کہ قدرت کیونکہ وجوب زکوٰۃ مشروط ہے کس کے ساتھ، پس بے شک واجب کا مقدار زکوٰۃ میں شے قلیل ہے کس سے، تے ایک مرتبہ ہے 1 سال میں اور ہے بھی، تو پس ہر ایک قلت سے 1 مرتبہ سے حولان کے بعد 3 شیاں دلیل ہیں اور علامت ہیں، اب اس پر تائید، اور اسی لیے یعنی یسر کا اعتبار کرنے کے لیے کس میں، اسی لیے ساقط ہو جاتا ہے زکوٰۃ کا وجوب نصاب کی ہلاکت کے ساتھ اتمام میں، اور منتفی ہو جاتا ہے زکوٰۃ کا وجوب کس کی وجہ سے، لِأَجْلِ وجود دین علل، کیونکہ دین کی ادائیگی، تو اب یہ بیج اصلیہ میں چلا گیا جی۔ بہرحال ثانیہ کون، پس مقید ہوگا اس کے ساتھ وجوب جیڑا اند نال ہے وے، جیسا کہ زکوٰۃ، کیونکہ زکوٰۃ شے قلیل ہے کثیر سے، 1 مرتبہ ہے سال میں، حولان حول کے بعد ہے، اور اسی لیے ساقط ہو جاتا ہے وجوب اس کا ہلاک کے ساتھ، اور منتفی ہو جاتا ہے وجوب دین کے ساتھ۔ شابہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے ساتھ جیسے زکوٰۃ، کیونکہ زکوٰۃ شے قلیل ہے کثیر سے 1 مرتبہ سال کے بعد، اور اسی لیے ثابت ہو جاتا ہے زکوٰۃ کا وجوب ہلاک کے ساتھ، اور منتفی ہو جاتا ہے زکوٰۃ کا وجوب دین کے ساتھ۔ لا یشترط بس دھیان کریں میں پھیر دینے مسئلہ توجہ کرے جی، قدرت ممکنہ ہمارے نزدیک قضاء کے لیے شرط نہیں ہے،
آنکھوں پیروں جو تاکنا ممکنہ ہمارے نزدیک قضا کے لیے شرط نہیں. آنکھ میں نے کیا کیا کہ قدرت ممکنہ ہمارے نزدیک قضا کے لیے شرط او ادا کے لیے تو قدرت ممکنہ شرط ہے. قضا میں اگر قدرت ممکنہ نہ ہوئی تب بھی قضا ذمہ ہے. اس کا ثمرہ یہ نکلے گا کہ وفا نبی فوت ہونے لگا وصیت کرے میرے ذمہ نہیں نمازہ نے فدیہ دینا دے. جی وہ سنیں ہی وجہ لأن الاشتراط لاتجاہ التکلیف وقت تحقق. بس جی بس اس لیے کہ قدرت ممکنہ کا شرط ہونا بحث کے اندر یہ تھا تاکہ تکلیف اس کی طرف متوجہ ہو جائے. اور پہلی مرتبہ فضیل نے تا مکلف بننا جو اندر کی ہوئے اس لیے کہ قدرت ممکنہ کا شرط ہونا یہ تھا تاکہ مولوی کاشف کھیڑے نہ مکلف ہو جائے اور یہ متحقق ہو گیا کیونکہ پہلی مرتبہ متحقق ہو چکا ہے. آگے پڑھو پیر جی وجوب وجوب القضاء بقاء ذلك الوجوب اتخاذ الثواب. بس وجوب قضا بقاء ذالک الوجوب. وجوب قضا اسی وجوب کی بقا کی وجہ سے ہے. وجوب قضا او جڑا وجوب پہلے ذمہ ہے نا قدرت ممکنہ نال اوہ وجوب تو جدوں وقت جدا نہیں کیتا تے او وجوب باقی ہے. او وجوب تے وجوب قضا کیا ہے یہ اسی وجوب کی بقا ہے. جڑا وجوب الادا سی نا اسے دی بقا ذمہ آئی ہے کون کیوں لاتحادی سبب. ہمارے نزدیک قضا کا سبب وہی ہے جو آخ شبہ کیا آکھے جی ہاں کو پیرو آکھو اس وجوب کی بقا ہے بوجہ اتحاد سبب کے اتحاد کی وجہ سے یعنی ادا کا اور قضا کا سبب ایک وجوب قضا اسی وجوب ادا کی بقا ہے کیونکہ ان دونوں کا سبب ایک دونوں کا سبب ایک ہے. جی سمجھے ہی ادھر ویکھو یا نئی شرط کی گئی قدرت ممکنہ کس کے لیے نظر آ رہی ہمارے نزدیک ان کے نزدیک اس لیے کہ قدرت ممکنہ کا شرط کرنا تکلیف کو متوجہ کرنے کے لیے تھا کہ بندہ پہلی مرتبہ اور تحقیق متحقق ہو چکا ہے. تکلیف کا متوجہ کرنا کس کے لیے جب ادا واجب ہوئی ہے تو اس وقت قدرت ممکنہ تھی اس کے پاس جس ہی نہ وجود القدرت اور وجوب قضا کیا ہوتی ہے اسی وجوب الادا کی اس ذمہ کھلوتی ہے کہ جی کیوں لاتحاد سبب ہے یعنی وجوب ادا کا سبب اور وجوب قضا کا سبب کیا ہے یہ ایک ہی ہے. یہ ایک ہی ہے. مسئلہ نئی شرط کی گئی قدرت ممکنہ قضا کے لیے ہمارے نزدیک باوجہ شرط ہونے اس لیے کہ اشتراط یعنی قدرت کا اشتراط وجوب کے لیے جو ہے واسطے متوجہ کرنے تکلیف کے انہیں کھانے چ پیری بھی پہلی باری جی قدرت ممکنہ ہے وہ تاں شرط ہے تاکہ بندہ ادا ہو سکے جی. اور تحقیق متحقق ہو گئی ہے تکلیف کیونکہ قدرت ممکنہ موجود سی ہوندے وچ جی. اور وجوب قضا اسی وجوب کی بقا ہے کیڑی او وجوب ادا دی اسی دی بقا ہے کیوں باوجہ سبب کے اتحاد کے. شابہ 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 مسئلہ نہیں شرط کی گئی قدرت ممکنہ قضا کے لیے ہمارے نزدیک اس لیے کہ اشتراط بوجہ متوجہ کرنے تکلیف کے اور تحقیق کے پائی گئی تکلیف اور وجوب قضا اسی وجوب کی بقا ہے بوجہ سبب کے اتحاد کے. میں نے کر ایک بار سارا مسئلہ تو مسئلہ نہیں شرط کی گئی قدرت ممکنہ قضا کے لیے ہمارے نزدیک کیوں کہ شرط کرنا قدرت ممکنہ کا تکلیف کے متوجہ کرنے کے لیے ہے
اور تحقیق تکلیف متحقق ہوگی ہو چکی ہے اور وجوب قضا بقا ہے اسی وجوب ادا کی ادا کی بوجہ متحد ہونے سبب بس کر